آئیے چندن نے بہت اچھے چندن صاحب نے شعر سنائے. میں اب اس ماحول کی طرف نہیں جاتا. آئیے بہت اچھی شاعری ہو رہی تھی. پائے سجاد پہ سر رکھے ہوئے ہے سورج, غور سے دیکھیے زنجیر میں چھالے ہوں گے. کہاں شبدوں کی سرلتا اور کہاں آپ نے مانویت اور پورا جس کو تدبھو کو تتسم بنا دینا. قسم خدا کی ہندی والے یہ جو رس ہے نا اس بھاؤ کو ترسے ہوئے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, جب یہ شبدوں کی سرلتا اس کو بولتے ہیں تتسم کرنا, تدبھو کو بدن لفظ جو ہے وہ تدبھو ہے, اور جب بدنوا کہا تو تتسم ہو گیا. ہندی تھوڑی بہت دیکھیے, تو انہوں نے جو ہے وہ جو تتسم بنایا ہے اس کا جواب نہیں, مگر وہ جو معیاری شاعری کی ہے غور سے دیکھیے زنجیر میں چھالے پڑ جائیں. آئیے شاعری ہوتی ہے اور شاعری کے اس منظر نامے کی طرف چلتے ہیں. جناب معصوم اعظمی نے کہا اپنے اشعار کی اپنے افکار کیے ناخن سے پے حمد و ثنا, میں نے اشعار کی تھالی میں تراشا سورج. میں اپنے افکار کے ناخن سے پے حمد و ثنا, میں نے اشعار کی تھالی میں تراشا سورج. شعر سنیے گا. کر دیا تشنگیے تشنا لبانے ٹھنڈا, کر دیا تشنگیے تشنا لبانے ٹھنڈا, اس سے پہلے تھا فقط آگ کا گولا سورج. پائے سجاد پہ سر رکھے ہوئے ہے سورج. غور سے دیکھیں زنجیر میں چھالے ہوں گے. شعر پیش کر رہا ہوں. کر دیا تشنگیے تشنا لبانے ٹھنڈا, اس سے پہلے تھا فقط آگ کا گولا سورج. راستہ روک لیا شام کی دیواروں نے, آتے آتے میرے بھارت میں نہ آیا سورج. آتے آتے میرے بھارت میں نہ آیا سورج. چوتھے امام کی مدح ہو رہی ہے. شاعر نے کیا علامت اور استعارے کا سہارا لیا. حاکم شام پگھلنے لگا پتھر کی طرح, حاکم شام پگھلنے لگا پتھر کی طرح, بیڑیاں تھام کے منبر پہ جب آیا سورج. حاکم شام پگھلنے لگا پتھر کی طرح, حاکم شام پگھلنے لگا پتھر کی طرح, بیڑیاں تھام کے منبر پہ جب آیا سورج. بیڑیاں تھام کے منبر پہ جب آیا سورج. اور پھر چوتھے امام کی بات ہے. بات تھوڑا سا یہ بھی ہو جائے بھائی جی مانتا نہیں, یہ جو انہوں نے بنایا یہ جو زبان ہے یہ اودھی اور بھوجپوری دونوں کو مکس کیا ہے. دونوں کو مکس کر کے انہوں نے شاعری کی. کہیں بھوجپوری کہیں اودھی, للنوا یہ آ جاتا ہے بھوجپوری, اور جب بدنوا بنایا تو یہ اودھی ہو گیا, اودھ کا کام ہو گیا ہے. یہ بھی تھوڑا سا ناظم کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اور نایاب صاحب اس معاملے میرے استاد ہیں, اور ان کی جو کبھی ہندی والی شاعری سنی آپ, اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اب آپ کی خدمت میں بالکل پیور بھوجپوری دو پنکتیاں آپ کے لیے پرستت کرتا ہوں. فیاض التفات گنجی ہیں, وہ جب نانا اور نواسے دونوں میں بات ہو رہی ہے اور راہب آ جاتا ہے. راہب آ کے کہتا ہے نہیں سنتان ہوں یا نبی اللہ, ایک سنتان. رسول اللہ السلام کہتے ہیں تمہاری قسمت میں اولاد نہیں. امام حسین کھیلتے کھیلتے آئے اور کھیلتے کھیلتے کہے گا ایک بیٹا. ارے بیٹا کہا نہیں ہے, دو نہیں ہے, تین. جہاں نہیں کہتے ہیں وہاں نواسا کہہ رہا ہے ایک اور ایک اور ایک اور. اب دیکھیے شاعر بیت کہتا ہے مورچان بائے نسل تو ہم کا مانج دے, مورچان بائے نسل تو ہم کا مانج دے. اب میں ایک شبد دے رہا ہوں, وہ شبد پیور بھوجپوری ہے. دیکھیے گا. بچے سلامت رہیں, آپ کی گودیاں آباد رہیں, ماؤں کی گودیاں آباد رہیں, آپ صاحبانے اولاد ہیں. مصرے پہ دانت دے دیجئے گا تو آپ کے بچے پھلے پھولیں گے. میں مصرے پیش کر رہا ہوں, آپ کے بچے پھلے پھولیں. اور کیسے دانت مانگوں میں دانت مانگ رہا ہوں, بھیک نہیں مانگ رہا ہوں. کسام مورچان بائے نسل تو ہم کا مانج دے. اب کچھ کہو تمہارے گدھیرن کے گانج دے. آپ کچھ کہو, آپ کچھ کہو تمہارے گدھیرن کے گانج دے. مورچان بائے نسل تو ہم کا مانج دے. آپ کچھ کہو تمہارے گدھیرن کے گانج دے. ہمیں امید ہے کہ ایسی ایسی بہت ساری نظمیں اور بہت سارے گیت سنگیت جو بھی ہمارے چندن صاحب لے کے آئیں گے, اور یہ زبان واقعی پربھاوت کرنے والی ہے. آپ کے شیلی میں اللہ کچھ اور بڑھوتری کرے. اور آئیے اب ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. عابد بیمار کا جشن ہے. میں معصوم اعظمی صاحب کے شعر پڑھ رہا تھا.
جلال پور سے ان کا تعلق ہے. ایک شعر میں یہاں پڑھ چکا ہوں لیکن جلال پور کی بات ہے اور جو شعر اچھے ہوں وہ بار بار پڑھے جانے چاہیے. اس ایک شعر کے ساتھ مرحوم دوست جناب جعفر جلال پوری صاحب اور بہت سارے شعر نایاب بھائی نے بھی کل. عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں, عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں. ادھر گھوم کے دیکھا لوگ ادھر دیکھنے لگے, یہ ہوتا ہے دیکھیے. عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں, حاکم کو پوچھنا پڑا بیمار کون ہے. عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں, حاکم کو پوچھنا پڑا بیمار کون ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب منور جلال پوری صاحب سے وہ تشریف لیں, پورے جلال کے ساتھ منور ہوں. جناب منور جلال کعبے کا ذکر ہوتا ہے کرب و بلا کے ساتھ, اسلام سانس لیتا ہے اپنی انا کے ساتھ, اسلام سانس لیتا ہے اپنی انا کے ساتھ. نانا سے دوستی نوازوں سے دشمنی, اتنا بڑا فریب رسول خدا کے ساتھ, اتنا بڑا فریب رسول خدا کے ساتھ, اتنا بڑا فریب رسول خدا کے ساتھ. اب یہ بھی شعر خاص طور سے سماعت کریں حضرات, اور میں چاہتا ہوں کم وقت میں زیادہ شعر آپ تک سناؤں, جلدی جلدی شعر سنیے. مجرم ہو تم لحد سے اٹھو گے گناہ گار, مجرم ہو تم لحد سے اٹھو گے گناہ گار, مجرم ہو تم لحد سے اٹھو گے گناہ گار, مجرم ہو تم لحد سے اٹھو گے گناہ گار. سونے سے کچھ نہ ہوگا میاں مصطفیٰ کے ساتھ, سونے سے کچھ نہ ہوگا میاں مصطفیٰ کے ساتھ, سونے سے کچھ نہ ہوگا میاں مصطفیٰ کے ساتھ. اب یہاں سے شعر بطور خاص سماعت کریں. ہجرت کی شب ہو یا شب معراج کا سفر, ہجرت کی شب ہو یا شب معراج کا سفر, ہجرت کی شب ہو یا شب معراج کا سفر, ہجرت کی شب ہو یا شب معراج کا سفر, ہر موڑ پر ملیں گے علی مصطفیٰ کے ساتھ, ہر موڑ پر ملیں گے علی مصطفیٰ کے ساتھ. اب یہ مد حاضر میں ایک شعر پیش کرتا ہوں, سماعت کریں حضرات. ایوب کا بھی صبر ہے مشہور دو جہاں, بطور خاص سماعت کریں حضرات. ایوب کا بھی صبر ہے مشہور دو جہاں, ایوب کا بھی صبر ہے مشہور دو جہاں, ایوب کا بھی صبر ہے مشہور دو جہاں, دو گام بھی نہ چل سکا زین العبا کے ساتھ, دو گام بھی نہ چل سکا زین العبا کے ساتھ. ایک سلوات پڑھیے حضرات. تہذیب و تمدن کا قرآن سکینہ ہے, تہذیب و تمدن, تہذیب و تمدن کا قرآن سکینہ ہے, تہذیب و تمدن کا قرآن سکینہ ہے, پیاسوں کے قبیلے کی سلطان سکینہ ہے, پیاسوں کے قبیلے کی سلطان سکینہ ہے. اب یہاں سے شعر سماعت کریں بطور خاص, ایک اچھی شاعری آپ تک پہنچے, میں پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. تہذیب و تمدن کا قرآن سکینہ ہے, خطبوں کا صحیفہ
کا صحیفہ ہے، خطبوں کا صحیفہ ہے غازی کی بہن زینب، خطبوں کے صحیفے پر جزدان سکینہ ہے، خطبوں کے صحیفے پر جزدان سکینہ ہے، خطبوں کے صحیفے پر جزدان سکینہ ہے، ہر صبر کی محفل کی تفسیر تو زینب ہے، ہر صبر کی محفل کی تفسیر تو زینب ہے، ہر صبر کی محفل کا عنوان سکینہ ہے، ہر صبر کی محفل کا عنوان سکینہ ہے۔ صلوات پڑھے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لباس خلد تو ہم خلد جا کے دیکھیں گے، لباس خلد تو ہم خلد جا کے دیکھیں گے، لباس خلد تو ہم خلد جا کے دیکھیں گے، لباس خلد تو ہم خلد جا کے دیکھیں گے، مگر حسن تو یہیں پر مگا کے دیکھیں گے، مگر حسن تو یہیں پر مگا کے دیکھیں گے۔ دیکھیے آپ پوری طرح متوجہ رہیں، میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، بہت قیمتی شعر آپ کو سنا رہا ہوں، پوری تاریخ ہے اس شعر میں۔ کھلے گی گندی سیاست تیری یزید کے بعد، کھلے گی گندی سیاست تیری یزید کے بعد، حسن جو شام سے کاغذ مگا کے دیکھیں گے، حسن جو شام سے کاغذ مگا کے دیکھیں گے، حسن جو شام سے کاغذ مگا کے دیکھیں گے۔ اب یہ نعرے والا شعر ہے، پورے مجمع کی توجہ ہے۔ کون کون حسب اور نسب کا پاکیزہ ہے، کون کون حسب اور نسب کا پاکیزہ، علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھیں گے۔ نعرہ خیبری، برائے خوشنودی مولا سجاد بلند تر صلوات۔ لباس خلد تو ہم خلد آ کے دیکھیں گے، مگر حسن تو یہیں پر مگا کے دیکھیں گے۔ بھائی شجاعت صاحب، اب یہ شعر عقیدت کا، پورے مجمع کی توجہ اور سارے مومنین کی دعائیں مجھ تک پہنچے، ایسا میں امید کرتا ہوں۔ میں شعر پڑھتا ہوں، پورے مجمع کی توجہ۔ داد بھی پہنچے، داد بھی پہنچے۔ ہاں داد پہنچے گی ابھی، لیکن یہ شعر آپ کے عقیدے سے بالکل قریب۔ در حسین کی جب خاک ہم لگائیں گے، در حسین کی جب خاک ہم لگائیں گے، ہمارے چہرے کو یوسف بھی آ کے دیکھیں گے، ہمارے چہرے کو یوسف بھی آ کے دیکھیں گے، ہمارے چہرے کو یوسف بھی آ کے دیکھیں گے، ہمارے چہرے کو یوسف بھی آ کے دیکھیں گے۔ دیکھیے جب پاور پلے چلتا ہے تو چوکے کم پڑتے ہیں اور وکٹ زیادہ گرتا ہے۔ میرے بھائی نے مجھے دعاؤں سے نوازا، میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں، پورے مجمع کی توجہ۔ در حسین پہ اپنی جبیں جھکاؤ تو، بھائی شیبو، در حسین پہ اپنی جبیں جھکاؤ تو، بڑے بڑے تمہیں نظریں اٹھا کے دیکھیں گے، تمہیں نظریں اٹھا کے دیکھیں گے، بڑے بڑے تمہیں نظریں اٹھا کے دیکھیں گے، بڑے بڑے تمہیں نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ ہر ایک سال ہمیں فاطمہ سے ملتی ہے، یہ عقیدے کا شعر سماعت کریں
اور میں چچا خاص طور سے سنیں شیبو بھائی دیکھیں شعر میں آپ کے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہوں. ہر ایک سال ہمیں فاطمہ سے ملتی ہے غم حسین میں دولت لٹا کے دیکھیں گے غم حسین میں دولت لٹا کے دیکھیں گے. کہاں صغیر نے تھک جائے جس جگہ ہمت کہاں صغیر نے تھک جائے جس جگہ ہمت اسی مقام پہ ہم مسکرا کے دیکھیں گے اسی مقام پہ ہم مسکرا کے دیکھیں گے. ایک صلوات پڑھیے حضرات. اب یہ ایک منقبت بالکل پہلی مرتبہ یہاں پڑھوں گا میں سماعت کریں. علم جو دیکھ کے نظریں چرائے جاتے ہیں علم جو دیکھ کے نظریں چرائے جاتے ہیں علم جو دیکھ کے نظریں چرائے جاتے ہیں علم جو دیکھ کے علم جو دیکھ کے نظریں چرائے جاتے ہیں نجس ہے خون وہ سب کو بتائے جاتے نجس ہے خون وہ سب کو بتائے جاتے ہیں نجس ہے خون وہ سب کو بتائے جاتے ہیں. جو ہاتھ ماتم شہ میں اٹھائے جاتے ہیں جو ہاتھ ماتم شہ میں اٹھائے جاتے ہیں جو ہاتھ ماتم شہ میں اٹھائے جاتے ہیں رخ ستم پہ تماچے لگائے جاتے ہیں بغیر سمجھے جو قرآن رٹائے جاتے ہیں بغیر سمجھے جو قرآن رٹائے جاتے ہیں نگاہ ہو کے بھی اندھے بنائے جاتے ہیں نگاہ ہو کے بھی اندھے بنائے جاتے ہیں. اب یہ بھی مطلب خاص طور سے سنیں مولا عباس کے حوالے سے. شجاعتوں کے جو قصے سنائے جاتے ہیں شجاعتوں کے جو قصے سنائے جاتے ہیں شجاعتوں کے جو قصے سنائے جاتے ہیں میرے خیال میں عباس آئے جاتے ہیں میرے خیال میں عباس آئے جاتے ہیں میرے خیال میں عباس آئے جاتے ہیں شجاعتوں کے جو قصے سنائے جاتے ہیں میرے خیال میں عباس آئے جاتے ہیں. منافقین کے سینوں میں درد ہوتا ہے علی علی کے جو نعرے لگائے جا جیتے رہیے. شجاعتوں کے جو قصے سنائے جاتے ہیں شجاعتوں کے جو قصے سنائے جاتے ہیں میرے خیال میں عباس آئے جاتے ہیں. چٹائی ہاتھ میں ان کے ہے سر پہ بستر ہے چٹائی ہاتھ میں ان کے ہے سر پہ بستر ہے چٹائی ہاتھ میں ان کے
مسلح دبائے جاتے ہیں، بغل میں اپنے مسلح دبائے جاتے ہیں۔ اب یہ دو شعر بطور خاص سماعت کریں، اور یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو کیجریوال نہ سمجھیں، میں ان کی بھی دعائیں چاہوں گا، بطور خاص سماعت کریں۔ جنہیں شعور نہ، بھیا کرسی پہ بیٹھے ہیں، دھرنے پہ نہیں بیٹھے ہیں، جنہیں شعور نہ چلنے کا آیا بعد نبی، جنہیں شعور نہ چلنے کا آیا بعد نبی، جنہیں شعور نہ چلنے کا آیا بعد نبی، وہ لوگ مسند حق پہ بٹھائے جاتے ہیں۔ وہ جس نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جگہ میں اس کے ہی پتلے جلائے جاتے ہیں، جگہ میں اس کے ہی پتلے جلائے جاتے ہیں، جگہ میں اس کے ہی پتلے جلائے جاتے ہیں، جگہ میں اس کے ہی پتلے جلائے جاتے ہیں۔ فضا میں گونجی ہے ماتم کی گنگرج ایسی، فضا میں گونجی ہے ماتم کی گنگرج ایسی، جگہ میں اہل ستم خوف کھائے جاتے ہیں۔ عقیدے کا شعر، پورے مجمع کی توجہ۔ یزیدیت کو یہ صدمہ ہی مار ڈالے گا، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں۔ یہاں جو سوتا ہے، ابھی وقت نہیں ہوا ہے مگر شعر چونکہ میرا نمبر پہلے آ گیا تو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں جو سوتا ہے وہ جنتوں میں سوتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی ٹرائی نہ کرے بھائی، شعر سنیے، بہت شور آبا کی۔ یہاں جو سوتا ہے وہ جنتوں میں سوتا ہے، در علی پہ مقدر جگائے جاتے ہیں، در علی پہ مقدر جگائے جاتے ہیں۔ کوئی یہ مانے، کوئی یہ مانے نہ مانے، یہ کربلا بولی، علی کی بزم میں سب حر بنائے جاتے ہیں، علی کی بزم میں سب حر بنائے جاتے ہیں، علی کی بزم میں سب حر بنائے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر، اس سلسلے کا سماعت فرمائیں۔ یہاں جو سوتا ہے وہ جنتوں میں سوتا ہے، در علی پہ مقدر جگائے جاتے ہیں۔ یہ روب و داب گئے بس بس آپ کا ابو طالب، قدم قدم پہ محمد بچائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ محمد بچائے جاتے ہیں۔ اب یہ آخری شعر عقیدے کا، دیکھیں دنیا میں کتنے لکھپتی کروڑ پتی لوگ ہیں لیکن نصیب اپنا اپنا ہے۔ میں چچا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نظر ایک شعر کرتا ہوں، شجاعت بھائی، بہت قیمتی شعر عقیدے کا۔ ہر ایک کے بس میں نہیں کربلا پہنچ جانا، ہر ایک کے بس میں نہیں
والے وہاں پر بلائے جاتے ہیں، نصیب والے وہاں پر بلائے جاتے ہیں، نصیب والے وہاں پر بلائے جاتے ہیں۔ خبر ہے سب کو منور حسین کے بچے، خبر ہے سب کو منور حسین کے بچے، خبر ہے سب کو منور حسین کے بچے، گلے پہ تیر لگے مسکرائے جاتے ہیں، گلے پہ تیر لگے مسکرائے جاتے ہیں۔ حضرات بس 2 مطلع چوتھی امام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مدِ حاضر میں، بہت قیمتی مطلع بھائی میّر صاحب، بس یہ 2 مطلع آپ سن لیجیے۔ لکھا ہے یہی اب تک تاریخ کے صفحوں پر، دوسرے مصرے پہ خاص توجہ، لکھا ہے یہی اب تک تاریخ کے صفحوں پر، اسلام کھڑا ہے اب سجاد کے پیروں پر، اسلام کھڑا ہے اب سجاد کے پیروں پر۔ اور یہ آخری مطلع چوتھے امام کے لیے، بیڑی کو ہنسی آئی ظالم کے ارادوں پر، بیڑی کو ہنسی آئی ظالم کے ارادوں پر، بیڑی کو ہنسی آئی ظالم کے ارادوں پر، جاری جو سفر رکھا سجاد نے کانٹوں پر، جاری جو سفر